بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت سیدنا عبداللہ بن رجاء رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ کوفہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا جو تمام دن تو محنت مزدوری کرتا اور رات گئے گھر میں مچھلی یا کسی اور جانور کا گوشت لے کر آتا، پھر اسے بھون کر کھاتا۔ اس کے بعد وہ شراب پیتا۔ جب وہ شراب کے نشے میں دھت ہو جاتا تو خوب شور و غل کرتا۔ اس طرح رات گئے تک اس کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا، یہاں تک کہ اسے نیند آ جاتی۔ کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس شور و غل سے بے حد تکلیف ہوتی، لیکن آپ پھر بھی تمام رات نماز میں مشغول رہتے۔ ایک رات اس ہمسایہ موچی کی آواز آپ کو سنائی نہ دی۔ صبح کو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ کل رات اس کو سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے اور وہ قید میں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز فجر ادا کی اور اپنی سواری پر سوار ہو کر خلیفہ کے پاس پہنچ گئے اور اپنے آنے کی اطلاع خلیفہ کو بھجوائی۔ خلیفہ نے حکم دیا آپ کی سواری کی لگام تھاک کر نہایت ہی احترام کے ساتھ فرش شاہی تک آپ کو لے جایا جائے اور آپ کو سواری سے نہ اترنے دی جائے۔ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ خلیفہ نے دریافت کیا کہ کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا میرا ایک ہمسایہ موچی تھا جسے کل رات سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے، اس کی آزادی کا حکم فرما دیجئے۔ خلیفہ نے فرمان جاری کر دیا کہ اس موچی کو فوراً رہا کر دیا جائے اور ہر اس قیدی کو بھی رہا کر دو جو کہ آج کے دن پکڑا گیا ہے۔ چنانچہ اس دن جتنے بھی قیدی پکڑے گئے تھے اور وہ موچی، ان سب کو آزاد کر دیا گیا۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سواری پر سوار ہو کر چل دیے۔ وہ ہمسایہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اے نوجوان، کیا ہم نے تمہیں کوئی تکلیف دی؟ اس نے عرض کیا نہیں، بلکہ آپ نے تو میری مدد فرمائی ہے اور میری سفارش بھی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے کہ آپ نے ہمسائے کی حرمت اور حق کی رعایت فرمائی۔ اس کے بعد اس شخص نے توبہ کر لی اور گناہوں سے باز آ گیا۔ بحوالہ مناقب الامام الاعظم، صفحہ نمبر 24، 25 اور 26۔ محترم سامعین، دیکھیے کہ اس حکایت میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کا برتاؤ تھا۔ باوجود یہ کہ آپ کا پڑوسی شراب کے نشے میں شور و غل کرتا اور آپ کو اذیت دیتا اور آپ کی عبادت میں خلل کا سبب بھی بنتا، مگر آپ پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے رات بھر اپنی عبادت میں مصروف رہتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسے ہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔